سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے۔ سینیٹر صاحب، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس کا آرڈر ہے وہ بھی میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی ٹویٹ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ ساری صورتحال اور اتنا بڑا ایونٹ جب ہونے جا رہا ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے؟ کیونکہ پہلے بھی الزامات یہی لگے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ کہ جناب جب چائنیز صدر آ رہا تھا تو تب انہوں نے اس طرح روڈز پہ نکل آئے، پھر سی پیک کو سیبوٹاج کیا گیا اور دیگر الزامات جو ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی درخواست کی تھی، 2 درخواستیں کی تھیں کہ ایک تو کہ حکومت جو ہے یہ تمام آئینی ترامیم جو ہے فی الحال مؤخر کر دے، اجلاس جو ایس سی او کا جو سمٹ کا اجلاس ہے اس کے بعد، اور اپوزیشن کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی احتجاج نہ کریں۔ کامران مرزا صاحب، دیکھیے مولانا صاحب اس پہ کہہ چکے ہیں کہ جو دوست باہر سے آ رہے ہیں وہ اتنا بڑا ایونٹ ہے اور بہت عرصے کے بعد اتنا بڑا ایونٹ ہے، تو ان کو ایک طرف تو وہ خوش آمدید کہہ چکے ہیں، اور اس ماحول کو اور معاملات کو بہتر بنانے کے لیے 2 طرفہ اقدامات 2 طرف سے ہونے تھے، ایک نون لیگ کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہ انگیج کرتے پی ٹی آئی کو، اور دوسرا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ انگیج ہوتے اور ایسے موقع پہ جگ ہنسائی نہ کرتے۔ دونوں طرف سے وہ ایک طرف والے بینٹ اپان ہے کہ جی کسی طرح سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے نا وہ دنوں کے اندر بلکہ راتوں کے اندر بھی ہو جائے، تاکہ اس میں جو ہے نا وہ کسی کو نظر بھی کم آئے، اور دوسری طرف سے جو ہے وہ دوسروں نے ایسا تماشا لگایا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، کیونکہ دنیا کی توجہ تھی یہ شنگھائی کانفرنس کی وجہ سے، اور اب توجہ جو ہے نا وہ اس جگہ سے ہٹ کے اس جلسے جلوسوں اور اس شیلنگ جو کہ ہو رہی ہے، اور جس میں آپ اگر چاہیں بھی تو ڈی چوک پہنچنا جو ہے عام آدمی کا ممکن نہیں ہے، یا ڈی چوک سے جو اس طرف رہتے ہیں شارع دستور کی طرف ان کا بھی جو ہے نا وہ جانا ممکن نہیں ہے، سوائے ایک روڈ کھلا ہے، اور وہ ایک روڈ بھی پتہ نہیں اس میں کس طرح سے داخل ہو سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے نا اس وقت معصور ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے دونوں طرف سے، کسی ایک کا قصور نہیں ہے، دونوں کا قصور ہے، اور دونوں طرف سے درست نہیں ہو رہا، دونوں طرف ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ معاملات خراب کر رہے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آج کوئی اچھی سی بڑی خبر بھی ہمیں دے دیں، کیونکہ آپ کی ابھی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو کوئی انسائٹ خبر کیا ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ کس طرح چل رہے ہیں؟ نمبرز گیم پوری ہو جائے گی حکومت کی؟ اور جو ڈرافٹ آپ کے سامنے بھی ہے جو کہ آپ بھی اپنا ایک تیار کر رہے ہیں، اس میں کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیے ملاقات میری نہیں ہو سکی، میں نکلا ہوں پارلیمنٹ لاجس سے نکلا ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے مولانا صاحب کے پاس پہنچنے کی کچھ 4 بجے کے لگ بھگ، اچھا، مگر شیلنگ اتنی زیادہ تھی کہ آنکھوں میں آنسو لیے اور ناک سے پانی بہاتے ہوئے جو میں نے پھر راستہ بدلی کر دیا، تو نہیں پہنچ پایا ان پہ۔ اور ڈرافٹ کی جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ تجاویز ہیں یقیناً، مگر وہ تو ان تجاویز سے مختلف ہے جو حکومتی پارٹی کی یا پیپلز پارٹی کی، تو مگر اس سے مولانا سے ڈسکس کرنے کی مجھے ضرورت ہے۔ صحیح۔ اب جس وقت کا یہ پروگرام جاری تھا اس وقت بھی جو ہے پیپلز پارٹی کے دوستوں کا ٹیلی فون آیا تھا، وہ شاید اسی پہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ کب بیٹھیں گے، مگر جب تک مولانا سے فردر انسٹرکشنز میں نہیں لے لوں تو اس وقت تک بیٹھ نہیں پاؤں گا۔ تو یہ حالات اس وقت ڈی چوک کے تو ایسے ہی ہیں، مگر خوشخبری کوئی نہیں، خوشخبری دیکھیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کی، اس میں ایک دوسرے کو ملائن کرنا کہ جی وہ پی ٹی آئی اچھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اچھی نہیں ہے، بجائے اس بات کے یہ موقع نہیں تھا، یہ بات تو ہمارے عام پڑھے لکھے لوگ جو نہیں تھے وہ بھی جانتے تھے کہ جب کوئی گھروں میں جو تقریبات ہوتی ہیں یا ہونے والی ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ عزیزوں اور رشتہ داروں محلے والوں کو منا لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے بنا لیا کرتے تھے، تاکہ وہ جو کام ہونا ہے جو آگے انہوں نے کوئی تقریب منعقد کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے مناسب طریقے سے انجام دے لیں۔ تو اس بات کو حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے، اس بات کو پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے، معاملات درست طریقے سے آگے لے کے چلیں، اپنا جو ہے نا وہ جو ہمارا چہرہ ہے وہ دوسروں کو اچھا ہی نظر آنا چاہیے، گھر میں ہم جیسے بھی ہوں۔ بالکل صحیح کامران مرزا صاحب، تو نمبرز گیم کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ اب آرٹیکل 63A کے حوالے سے بھی فیصلہ آ گیا، آپ خود ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں قانونی اور آئینی معاملات کو،
تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نمبرز گیم پوری ہو جائے گی؟ یہ ٹریجری سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں نا، خلیل صاحب بھی بیٹھے ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی جو ہے نا قادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. ہم تو اپنے ووٹ کی حد تک قادر ہیں کہ وہ ہم ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو اس ووٹ دینے کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس جو بھی ان کے پاس ہے، بلکہ ان کی طرف سے تو ابھی تک آفیشلی جو ہے نا کوئی ڈاکومنٹ ابھی دوبارہ تیار نہیں ہوا. پہلا ڈاکومنٹ تو رد ہو گیا ہوا ہے نا، تو دوسرا ڈاکومنٹ تیار کریں گے، اس ڈاکومنٹ کو شیئر کریں گے. دین وہ پیپلز پارٹی کا ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس یقیناً ہے. پیپلز کامران پارٹی مرتضیٰ صاحب، دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی نظر جو ہے وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہے. یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، جس کو اللہ عزت دے. لیکن مگر نہ ہاں ہو رہی ہے نہ ہو رہی ہے. دیکھیے کوئی نہیں نہ تو دیکھیے، اگر ہاں ہم نے کرنی ہوتی، ہماری طرف سے ہاں ہونی ہوتی تو ہم ووٹ کرتے ہیں نا. تو ووٹ تو ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو بتا دیا تھا. پہلے تو ڈاکومنٹ ہمیں نہیں ملتا تھا، پھر ڈاکومنٹ جب ملا تو وہ پھر مناسب نہیں تھا، غیر مناسب تھا. اس کے اوپر ہاں ہو نہیں سکتی تھی. ہم نے بتا دیا تھا ان کو کہ اس کو ووٹ نہیں کر سکتے. تو اور ہم نے تو کوئی اعلان تو نہیں کرنا تھا جا کے کہیں پہ. ایسی جو چیز ڈاکومنٹ ٹھیک نہیں تھی وہ نہیں تھی ٹھیک. آپ کو اچھی ڈاکومنٹ بنا کے لائیں گے تو ہم دیکھیں گے. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب، ایز وی اسپیک what is the position of JUIF as we speak? دیکھیے، ہم JUI گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں. کوئی بھی امینڈمنٹس کسی قانون میں، دستور میں حکومت کا حصہ حکومت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور حکومتی لوگ اپنے نمبر پورے کرتے ہیں. ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے، نہیں ہیں، اور شاید نہیں ہوں گے. صحیح. صاحب تحریک انصاف سے ایسا جی میں تو تحریک انصاف سے نہیں ہوں نا. نہیں میں JUI سے ہوں. تو ایسا ہے کہ 28 سال تک ہم خاموش رہے ایک معاملے میں. 28 سال میں کوئی JUI کی تو حکومتیں نہیں آئی نا. JUI تو اس میں اگر کہیں کسی حکومت میں رہی بھی ہوگی تو ایک آدھ وزارت 2-3 ہو جائیں گی، تو اتنی طاقت میں رہی ہوگی. تو جو طاقت میں رہے ان کو 28 سالوں میں ایک چیز کا خیال نہیں آیا. مگر وہ کہتے ہیں کہ اگلے 28 دن بھی گزرنے نہیں دینے، بلکہ 28 لمحے بھی اگر نہ گزرے تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو پھر معاملات یہاں سے جو ہے وہ تھوڑے سے ایسے مشکوک ہو جاتے ہیں جہاں پہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ معاملہ کیا ہے. اب اگر آئینی عدالتوں کا سوال ہے صرف، تو کیا یہ آپ کے پاس یا کسی اور کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ اس کے بعد جو وہ آئینی عدالتیں بنائیں گے تو پھر اس کے بعد حالات جو ہے نا وہ اچانک ایسے ہو جائیں گے کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی؟ اگر تو دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور کسی کے پاس یہ ایسی گارنٹی ہے تو پھر تو یقیناً بہت اچھا وہ ہے. اس میں یقیناً اگلے لمحے میں ہو جانا چاہیے. اگر صرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک بینچ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا کوئی یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس بہت زیادہ بزی ہیں تو اس میں تعداد بڑھا لیجیے، اور تعداد بڑھا کے اس میں جو ہے وہ آپ یہ کر لیجیے کہ جو اس کا سینئر جو فرض کر لیجیے سپریم کورٹ میں تعداد بڑھا لیجیے، اور جو اس کا سینئر جو بینچ ہوگا، جو سینئر جو 5 لوگ ہوں گے، 4 لوگ ہوں گے، 3 لوگ ہوں گے، ان کو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے نا ڈکلیئر کر دیجیے. تمام معاملات صرف اس کے پاس آئیں، باقی دیگر اپنا کام کرے. اسی طرح سے ہائی کورٹس میں کر لیجیے. تو یہ اس مسئلے کا بہت آسان سا اور اچھا حل موجود ہے، اور اس میں وکلا بھی جو ہے نا وہ سیٹسفائی رہیں گے. اس میں کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی ایسا بھی نہیں لگے گا کہ کسی کو لگانا ہے، ایسا بھی نہیں لگے گا کسی کو نہیں لگانا ہے، ایسا بھی نہیں لگے گا کہ کسی معاملے کو طول دینا ہے. تو اگر تو معاملے کو حل کرنا ہے تو معاملے کے حل موجود ہیں، اور اگر جو ہے نا وہ معاملے کو اپنی مرضی کے مطابق حل کرنا ہے تو یقیناً اگر آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کیجیے.